بالآخر ہندوستان میں کئی سالوں کی ضلالت کے بعد 8 مہینے لیٹ رافیل جیٹ پہنچ ہی گئے، جس پر ہندوستان نے آسمان یوں سر پر اٹھا لیا ہے جیسے انہوں نے دنیا فتح کر لی ہو۔ ہندوستان کے سچ بولنے والے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ ڈسالٹ رافیل کو خریدنے والے ہندوستان کے علاوہ صرف 2 ممالک ہیں، جن میں قطر، مصر اور تیسرا ہندوستان ہے۔ اس کی وجہ رافیل ایک بہت ہی مہنگا جیٹ ہے۔ ہندوستان کو ایک رافیل تقریباً 1639 کروڑ ہندوستانی روپوں میں پڑا اور 36 جیٹ کی یہ ڈیل 59,000 کروڑ ہندوستانی روپوں میں طے ہوئی، جس میں مودی پر کرپشن کے الزامات لگے اور سپریم کورٹ نے جب فائل منگوائی تو وہ فائل ہی اس دفتر سے غائب ہو گئی۔ پچھلے دنوں ایک رشین دفاعی تجزیہ نگار کو سننے کا اتفاق ہوا۔ اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہکا لگایا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا رافیل کے آنے سے ہندوستان کو چین پر فضائی برتری حاصل ہو جائے گی، اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کے پاس رافیل کی ملتی جلتی اسپیسیفیکیشن میں 4th پلس جنریشن میں J-20 سٹیلتھ جیٹ فائٹر موجود ہے اور اس کی قیمت رافیل کے مقابلے میں 3 گنا کم ہے۔ رشین دفاعی تجزیہ نگار کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں رافیل کو چین کے J-20 سٹیلتھ جیٹ فائٹر پر معمولی برتری حاصل ہے، لیکن ہندوستان اور رافیل وہاں کیا کرے گا جب چین ایک رافیل کے مقابلے پر اپنے 3 J-20 سٹیلتھ جیٹ فائٹر لے آئے گا۔ اس کے بعد رشین دفاعی تجزیہ نگار نے رافیل کے مقابلے میں ایک اور چینی جیٹ فائٹر کا ذکر کیا جس کا نام J-16 ہے، اور اس J-16 کو رشین سکھوئی 35 کے مقابلے کا مانا جاتا ہے، اور سکھوئی 35 اور J-16 رافیل سے کہیں بہترین جیٹ ہیں، اور یہ J-16 جیٹ چین اس وقت استعمال بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا ہندوستان اگر یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ رافیل سے چینی ایئر فورس کو قابو کر لے گا، یا اس بات پر لڈیاں ڈال رہا ہے کہ رافیل کی وجہ سے چین اب کچھ نہیں کر پائے گا، تو یہ ہندوستان کی بہت بڑی بھول ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات پر کہ کیا پاکستان کو رافیل سے گھبرانے کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ ایئر فورس کے ہی ایک انجینئر کے بقول پاکستان JF تھنڈر 17 بلاک 3 جو کہ رافیل سے ملتا جلتا ہی ہے، وہ بنانے کے بالکل قریب ہے یا بنا چکا ہے۔ JF 17 تھنڈر بلاک 3 4th جنریشن پلس جیٹ ہے اور رافیل بھی، اور پھر JF تھنڈر بلاک 3 رافیل سے بہت سستا ہے، اور دوسری چیز JF 17 تھنڈر بلاک 3 پاکستانی ساختہ ہے اور رافیل فرینچ، اور لوکل چیز امپورٹڈ چیز کے مقابلے میں استعمال کرنی آسان ہوتی ہے، اور لوکل چیز میں حالات کے مطابق تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستانی اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ فرانس سے ہی خریدے ہوئے DA-20 کو وہ اس حد تک تبدیل کر چکے ہیں کہ شاید فرانس بھی اب اپنے اس D-20 کو نہ پہچان پائے کہ یہ پاکستانیوں نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔